اور فقہ کے 4 بڑے اماموں میں سے چوتھے امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک نہر کے کنارے آئے وضو کرنے کے لیے، اور جب وضو کے لیے بیٹھے تو کوئی اور شخص وضو کر رہا تھا اوپر کی طرف بیٹھ کے کہ ادھر سے پانی یوں آ رہے، اور اس نے اچانک دیکھا کہ وقت کا امام، اللہ کا ولی، علماء کا استاذ احمد بن حنبل نیچے کی طرف بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں۔ پانی تو چل رہا ہے، نہر ہے، اس میں کوئی فرق تو پڑتا نہیں، لیکن اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں یہاں بیٹھ کر وضو کروں یہ بے ادبی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں وضو کر رہا ہوں، اور میں جب ہاتھ دھوتا ہوں، کلی کرتا ہوں، منہ دھوتا ہوں، تو میرے پانی کا دھون جو جسم سے لگ کے نیچے گر رہا ہے وہ آگے جا رہا ہے، اور امام احمد بن حنبل اس میں سے وضو کریں گے، یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ ایک عام آدمی تھا، گناہگار بندہ تھا، لیکن اس نے جب یہ چیز دیکھی تو اس کے دل میں ادب آیا، وہ فوراً وہاں سے ہٹا اور نیچے کی طرف چلا گیا، آگے جا کر بیٹھا وضو کرنے کے لیے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ شخص میری وجہ سے وہاں سے اٹھ کے یوں جا رہے، اور اب امام احمد بن حنبل جب وضو کر رہے ہیں تو ان کا جو پانی استعمال ہو رہا ہے یہ نیچے جا رہا ہے، اور وہ وہاں سے وضو کرنے لگا۔ اللہ کی قدرت، کچھ دن بعد وہ شخص مر گیا، گناہگار آدمی تھا، اور کسی نے خواب میں دیکھا، یہ کتابوں میں، تاریخ میں آج بھی موجود ہے، کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں گئے ہو تو کیا معاملہ ہوا ہے؟ کہا کہ امام احمد بن حنبل کے ادب کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تم نے ادب کیے، جاؤ ہم تم سے حساب نہیں لیتے، تمہیں جنت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بہت ساری ہماری محرومیاں بے ادبی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سے جو بڑے ہیں عمر میں، مرتبے میں، علم میں، ان کا ادب کریں اور اپنی اولادوں کو سکھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے اللہ راضی ہو، دنیا آخرت آپ کی سنورے، اور اللہ آپ سے دین کا کام لے، ورنہ لوگ بہت سارا علم اس دور میں حاصل کر رہے ہیں، پیسہ صرف کر رہے ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں، مدرسے بھی بڑے ہوئے ہیں، لیکن شاید کہ اس علم سے اتنا فیض نہ ان کو مل رہا ہے نہ دنیا کو، اس لیے کہ ادب نام کی چیز نہیں ہے۔ اور آج کالجوں، یونیورسٹیوں میں تو ادب ہے ہی کوئی نہیں استاذوں کا، وہی طالب علم استاذوں سے لڑتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں، اور کلاسوں کے اندر ان پہ حملے بھی کرتے ہیں، اور یہ تو آپ کے سامنے ہے، یہ تو روزانہ کی خبریں ہیں۔ لیکن دینی مدارس کے اندر کم از کم یہ چیز نہیں ہے، لیکن جس لیول کا ادب ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اس طرح کا ادب چاہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ شاگرد کو کبھی بھی استاذ کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ جس طرف رہتے تھے، ان کا گھر جس جانب میں تھا، امام صاحب اپنی زندگی میں اس طرف کبھی ٹانگیں کر کے بھی پھیلا کے نہیں بیٹھے، یہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے۔ جب بھی ٹانگیں تھکاوٹ سے چور ہو جاتی، ٹانگیں لمبی کرتے، سبق پڑھاتے، بیٹھتے تھے کئی گھنٹوں، لیکن رخ چینج کر کے ٹانگیں ادھر لمبی کرتے اور دوسری طرف نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ادھر میرے استاذ کا گھر ہے، حالانکہ وہ گھر تو بہت دور تھا، لیکن اتنا ادب امام ابو حنیفہ کی زندگی میں یہ ہم نے پڑھا ہے۔